السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میں نے جیسے ہی گھر سے باہر قدم نکالا بہت سے بچوں نے مجھے گھیر لیا. سب مجھے کہنے لگے اسے ہاتھ مت لگانا، یہ اپنی ماں کی طرح ناپاک ہے. اگر ہم اسے چھوئیں گے تو ہمارے ہاتھ بھی ناپاک ہو جائیں گے. نہیں ہے میری ماں ناپاک، میں زور سے چلایا. ایک بچہ بولا میرے ابو کہتے ہیں تمہاری ماں ایک طوائف ہے، تم ایک طوائف کی ناجائز اولاد ہو. ایک دوسرا بچہ بولا اور طوائف زادوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا. سب مجھ پر ہنس رہے تھے. ایک دم میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا سوائے میری بیوی کے. نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی. کچھ دیر بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو مجھے احساس ہوا کہ خواب تھا. میں نے پانی پینے کی غرض سے گلاس اٹھایا. گلاس کی آواز سے میری بیوی کی آنکھ کھل گئی. بولی خیر تو ہے، اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوا، تم سو جاؤ. اتنا کہہ کر میں کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا. ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جسم کو چھو کر گزر گیا. دل کو تھوڑا سا سکون ہوا. میں اس خواب کے متعلق سوچنے لگا کہ یہ خواب نہیں تھا، ایک حقیقت تھی، میری زندگی کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا. آج برسوں گزر جانے کے بعد بھی میرے بچپن میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا. میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں. جب بچے مجھے کہتے تو میں بھاگا بھاگا گھر آتا تو دروازے کی کنڈی لگا لیتا. سارے بچے مجھے چھیڑتے ہوئے میرے گھر کے دروازے تک آتے. جب آوازیں آنا بند ہو جاتی تو میں دھیرے سے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکتا اور پھر اسی کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگتا. ایک کمرے کی چھت ہمارا گھر تھا جس میں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا. ماں کیا کام کرتی تھی، کہاں آتی جاتی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. بس وہ جانے سے پہلے اتنا کہہ کر جاتی تھی میرے آنے سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا. جب ماں گھر آتی تو میں ماں سے کئی سوال کرتا. ماں تو کہاں گئی تھی؟ پھر میں ماں کو بتاتا. آج پھر بچوں نے آپ کو ناپاک بولا ہے. ماں تو مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ سب تجھے ناپاک کیوں کہتے ہیں؟ میرے پوچھنے پر ماں کہتی تو کسی کی باتوں پر دھیان نہ دیا کر. اور تمہیں کون کہتا ہے گھر سے باہر نکلو؟ میں تمہیں منع کر کے جاتی ہوں نا. میں اکیلا گھر بور ہو جاتا ہوں اور ماں گلی میں کوئی بھی مجھ سے دوستی نہیں کرتا. سب کہتے ہیں میں ایک طوائف زادہ ہوں. ماں یہ طوائف زادہ کیا ہوتا ہے؟ میرے اصرار کرنے پر ماں مجھے اکثر ڈانٹتی اور کہتی کون کہتا ہے کہ تو طوائف زادہ ہے؟ تم تو میرے بہت لاڈلے بیٹے ہو. پھر میں ماں سے کہتا تھا تو ایسا کیا کروں، مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لے جایا کر، میں بھی وہی کام کروں گا جو تو کرتی ہے. تو ماں کہتی نہیں، تم ایسی جگہ نہیں جا سکتے، بہت گندی ہے. تو میں کہتا ماں تو تم بھی تو ایسی گندی جگہ پر کام کیوں کرتی ہو؟ چھوڑ دو نا ایسی گندی جگہ کام کرنا، پھر تمہیں کیوں کوئی ناپاک بھی نہیں کہے گا اور میرے بہت سے دوست بن جائیں گے. تو ماں کہتی تھی کوئی بھی شوق سے گندی جگہ کام نہیں کرتا، میری مجبوری ہے. ہاں مگر میں بہت جلد ہم یہ گلی چھوڑ کر چلے جائیں گے کسی دوسری جگہ جہاں تمہارے بہت سے دوست ہوں گے. میں اکثر ماں کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا تھا. ایک شام ایسا ہوا ایک آدمی گاڑی لے کر آیا اور ماں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی اور باہر سے دروازہ بند کر گئی. میں کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگا اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا. جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا. ماں پھر سے تیار ہو رہی تھی کام پر جانے کے لیے. آج میں نے دل میں سوچا میں ماں کا پیچھا کروں گا، وہ جگہ دیکھوں گا جہاں ماں کام کرتی ہے اور پھر میں چوری سے ماں کے پاس چلا جایا کروں گا. جب ماں گھر سے نکلی تو میں نے ماں کے پیچھے نکل کھڑا ہوا. ماں کا پیچھا کرنے کے بعد میں نے جو دیکھا تھا اس کے بعد کبھی میرے قدم گھر کی طرف نہیں گئے تھے. ہاں میں گھر سے بھاگ گیا تھا. بھاگتے بھاگتے میں ٹھوکر کھا کر گرا تھا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آنے کے بعد جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں تو میں سہم سا گیا. ابھی لوگ میرے چہرے سے پڑھ رہے تھے کہ میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں. ایک آدمی نے پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو میرے منہ سے نکلا میری ماں مر چکی ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں نے ایک پل میں اپنی زندہ ماں کو مار دیا تھا، اس کے 10 سال کے پیار کو بھلا دیا تھا. جب لوگوں نے سنا میری ماں مر چکی ہے اور میں لاوارث ہوں، لوگوں نے مجھے چائلڈ ہوم پہنچا دیا. یہاں پر میری عمر کے اور بھی بہت سے بچے تھے. یہاں پر میری بہت سے دوست بھی بن گئے اور کوئی مجھے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں. یہاں میں بھول گیا کہ میری کوئی ماں بھی ہے کیونکہ میں سب بچوں میں بڑا تھا.
میں سب بچوں کا انچارج بنا دیا گیا۔ میں پوری توجہ سے کام کرنے لگا۔ سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر ایک دن ایسا آیا، میری ذہانت کی وجہ سے مجھے پورے چائلڈ ہوم کا مینیجر بنا دیا گیا۔ مالک کی غیر موجودگی میں سارا کام دیکھتا تھا۔ میرا مالک مجھ سے بہت خوش تھا اور مجھے اپنا بیٹا مانتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا، میں شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ میری مہک سے شادی ہو گئی۔ میری مہک سے ملاقات ایک شادی ہال میں ہوئی تھی۔ یہ شادی ہال میرے مالک نے ارینج کیا تھا۔ وہ بہت سخی دل انسان تھا۔ اس سارے پروگرام کا کام میری نگرانی میں ہو رہا تھا۔ ساری سیکیورٹی میں خود دیکھ رہا تھا۔ کسی نے مجھے آ کر کہا، باہر ایک لڑکی کھڑی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ بیوٹیشین کے ساتھ ہے۔ وہ کچھ کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ میں نے اس ورکر سے کہا، چلو میں خود دیکھتا ہوں۔ جب میں نے پہلی بار مہک کو دیکھا تھا، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ دور کھڑے 2-4 لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں سے بچنے کے لیے خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ بار بار سر پہ دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میں اس کے پاس گیا تھا، لوگوں کے نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے لیٹ ہونے کی وجہ بتائی اور میرے ساتھ چلتی ہوئی اندر تک آئی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے دلہن سیشن میں چلی گئی، جہاں پر سب دلہنیں تیار ہو رہی تھیں۔ میں کچھ دیر اسی جگہ کھڑا رہا، پھر میں اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ مگر آج پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ میں نے کسی عورت کے بارے میں رک کر سوچا تھا، ورنہ مجھے عورت نام سے نفرت تھی۔ دوسری بار میری مہک سے فون پر بات ہوئی تھی۔ کچھ پیمنٹ باقی کرنا تھی۔ اس سلسلے میں نے دوبارہ کال کی تھی۔ اتفاق سے کال مہک نے ریسیو نہیں کی۔ شاید اس میں خدا کی کوئی مرضی شامل تھی۔ جو دوسرے دن مہک ایک لڑکی کے ساتھ میرے آفس میں موجود تھی۔ نہ جانے میں اتنا خوش کیوں تھا۔ میری یہ خوشی میری آنکھوں سے بیاں ہو رہی تھی۔ یہیں سے ہماری دوستی کی شروعات ہوئی۔ مہک نے اپنی زندگی کا ہر سچ مجھے بتایا تھا۔ میں بھی بے چین رہنے لگا۔ جب تک اپنے دل کی ہر بات مہک سے شیئر نہ کر لیتا، دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ یہ دوستی کب پیار میں بدل گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسری طرف مہک کا بھی یہی حال تھا۔ جب مہک نے اپنے دل کا حال بتایا تو میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ پھر ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ میں نے مہک کو سب سچ بتا دیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ میری ماں کون تھی۔ میں کسی صورت بھی مہک کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میری ماں ایک طوائف تھی۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ مہک نے چپکے سے آ کر میرے کندھے پر سر رکھا تو میں خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹ آیا۔ کیا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ مہک نے پیار سے پوچھا تھا۔ نہیں تو مہک، تم سے کیوں کچھ چھپاؤں گا؟ لیکن مہک بولی، ہماری شادی کو 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ میں نے ان 2 ماہ میں نوٹ کیا ہے کہ آپ اکثر نیند میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کوئی بہت بھیانک خواب دیکھا ہو۔ میں ایک دم گھبرا گیا کہ کہیں مہک کو میرے ماضی کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا۔ اس واقعے کے دوسرے روز اچانک میری رات میں آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا مہک بستر پر نہیں تھی۔ مجھے باہر سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا مہک کسی سے فون پر بات کر رہی ہے۔ کہہ رہی تھی، کل میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں۔ کل میں آپ کے منع کرنے پر نہیں آئی، لیکن اب میں رکنے والی نہیں، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ اتنا کہہ کر مہک نے کال کاٹ دی۔ مہک کے کمرے میں آنے سے پہلے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ مہک چوری سے آ کر لیٹ گئی۔ میں نے محسوس کیا مہک ایک پل کے لیے سوئی نہیں، کہ دل چاہا مہک سے پوچھوں کیا بات ہے، کون ہے وہ جس کے لیے وہ اتنی بے چین ہے۔ پھر سوچا نہیں، وہ جب جائے گی تو خود بتائے گی۔ دل میں خیال آیا، میں نے تو کہا تھا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، ماں باپ بہن بھائی، پھر آج کس لیے وہ رات بھر نہیں سوئی۔ دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ نہیں، میری مہک ایسی نہیں ہے، اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، اپنی زندگی کا ہر راز بتایا ہے۔ کئی سوالوں میں الجھے صبح ہو گئی۔ میں انتظار میں تھا مہک مجھے بتائے گی، لیکن مہک نے مجھے کہا اسے باہر جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے، شام تک لوٹ آؤں گی۔ میں مہک پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے مہک کے پارلر کال کی تو پتہ چلا مہک پارلر گئی ہی نہیں۔ مہک کسی اور سے ملنے گئی تھی، اور وہ بھی مجھ سے جھوٹ بول کر۔ آخر کس سے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے میری سوچ کا دائرہ غلط طرف جا رہا تھا، جو میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ گھر واپس آنے پر مہک نے بتایا اسے کچھ دن اور پارلر جانا ہے، کچھ پرانے کسٹمر ہیں، وہ صرف اسی سے ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں۔ میں نے مہک کو جانے سے نہیں روکا، مگر دل میں فیصلہ کیا کل کو مہک کے پیچھے جاؤں گا اور دیکھوں گا وہ کس سے ملنے جاتی ہے۔ دوسرے دن میں نے مہک کا پیچھا کیا تھا۔ مہک نے بازار سے تھوڑے پھول خریدے تھے اور کچھ میڈیسن بھی۔ مہک رکشے سے اتر کر ایک گلی کے اندر داخل ہو گئی۔
कुछ घर छोड़कर महक एक घर में दाखिल हुई। उसे मेरी खुशकिस्मती समझ लें या बदकिस्मती, महक दरवाज़ा खुला छोड़ गई थी। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो खिड़की के पास मेरे कदम रुक गए। अंदर से महक रोने की आवाज़ें आ रही थी। महक कह रही थी, मैंने आपके कहने पर आज तक किसी को नहीं बताया मेरा भी इस दुनिया में कोई है, यहाँ तक कि अपने शोहर को भी नहीं, लेकिन बहुत हो गया, अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। भले दुनिया में मुझे कुछ भी कोई कहे, मैं एक तवाइफ की बेटी हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। आप मेरी माँ हो, मैं बस इतना जानती हूँ। महक बोल रही थी और मुझे पैरों तले ज़मीन निकलती महसूस हो रही थी। नहीं महक, तुम्हें मेरी सर की कसम है, तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। कमरे से आने वाली दूसरी आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। कान लगाकर सुना तो दूसरी औरत कह रही थी, महक तुम किसी को नहीं बताओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, एक ऐसी बदनसीब माँ जिसकी वजह से उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। मैं नहीं चाहती लोग तुम्हें ताने दें और तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। महक, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब देती हूँ जो तुम बचपन से पूछती आ रही हो। हाँ महक, मेरे इन आंसू की वजह कोई और नहीं, मेरा बेटा है। एक दिन मैं घर लौटी तो घर पर नहीं था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कोई उसे कहे वो एक तवाइफ का बेटा है। अगर वो मेरे पास होता तो मैं उसे सच बताती। महक, मैं एक तवाइफ ज़रूर थी, मैंने एक कोठे पर ही जन्म लिया था, लेकिन मेरा बेटा नाजायज़ नहीं था। मैंने उसके बाप से छुपकर निकाह किया था। फिर वक्त आने पर उसके बाप ने मुझे ये कहकर धक्का दे दिया कि इस समाज में एक तवाइफ के लिए कोई जगह नहीं है। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे निकाह करके। मैंने ये बात सबसे छुपाई थी, किसी को क्या बताती। लेकिन जब हमारे कोठे पर सबको पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो सबने मुझे बुरा कहने के बजाय खुशी मनाई। सब कुछ थे, उनकी कोठे पर एक और लड़की का इजाफा होने वाला था। सब लड़की होने की दुआएं मांगने लगे, लेकिन महक, मैं रोज़ खुदा के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगा करती थी कि ऐ खुदा, तू मुझे बेटी नहीं देना, मैं अपनी औलाद को तवाइफ बनते नहीं देख सकती। मेरी माँ तो मुझे पैदा करके मर गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। और फिर खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली और मुझे बेटा दे दिया। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी, लेकिन कोठे पर सब मुझे नफ़रत की निगाह से देखने लगे थे, क्योंकि बेटे की पैदाइश के बाद मेरी लापरवाही की वजह से मेरा जिस्म नाचने के काबिल नहीं रहा था। इसलिए मैंने नाचना छोड़ दिया था। फिर मैंने फैसला किया, मैं अब कोठे पर नहीं रहूँगी। मेरे एक जानने वाले ने मुझे एक मकान दिया। मैं अपने बेटे के साथ उधर रहने लगी, लेकिन पेट की प्यास बुझाने के लिए मुझे कोठे पर जाना पड़ा। मेरा कोई गाहक आ जाता तो मुझे थोड़े पैसे मिल जाते। यूं ही कई साल गुजर गए और मेरा बेटा 10 साल का हो गया। सब कुछ समझने लगा था, मुझसे बहुत सवाल करता था। मैं उससे बहुत डांटने लगी थी। महक, इन्हीं दिनों में तेरी माँ को कोई कोठे पर फरोख्त कर गया था। किसी ने तुम्हारी माँ के साथ बेवफाई की थी। कोठे की मालकिन ने सिर्फ इसलिए तुम्हारी माँ को ख़रीदा था क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। कोठे की मालिक ने तमाम चेकअप करवाने के बाद तुम्हारी माँ को ख़रीदा। वो जान गई थी तुम्हारी माँ के पेट में लड़की है। तुम्हारी माँ एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मैंने उसे बहुत समझाया था कि वह घर वापस लौट जाए, लेकिन वह नहीं मानी और उसने मुझसे वादा लिया कि अगर उसे कुछ हो जाए तो तुम्हारा ख्याल मैं रखा करूँगी। मैंने तुम्हारी माँ को कुछ भी ऐसा करने से मना किया था। वो मेरी बात मान गई थी, लेकिन उसने मुझसे वादा लिया था कि तेरे पैदा होने के बाद मैं तुझे लेकर कहीं गायब हो जाऊं। इसलिए मैंने एक आदमी को राज में लेकर ये घर भी देख लिया था जहां मुझे छुपकर रहना था। तुम्हारी पैदाइश से 2 दिन पहले ही मैं घर लौटी तो मेरा बेटा घर पे नहीं था। मैंने उसे हर जगह तलाश किया, हर गली तलाश किया, सब बच्चों से पूछा, मगर वो कहीं ना मिला। मुझे सब कहने लगे कि एक बेटा कब तक बर्दाश्त करेगा कि वो एक तवाइफ का बेटा है, इसलिए वह घर छोड़कर भाग गया। मैं सबको कैसे बताती, मैं जैसी हूँ भी हूँ, लेकिन एक माँ हूँ। वो मेरा सब कुछ था, मेरे जिगर का टुकड़ा था, मेरा बेटा था। इस जालिम दुनिया ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया था, लेकिन दुनिया वाले कब समझते हैं उनके नज़दीक एक तवाइफ का कोई दर्जा नहीं होता, फिर चाहे वो एक बहन हो, माँ हो या बेटी हो। तेरी पैदाइश पर पूरे कोठे पर बहुत नाच गाना हुआ। सब तुझे हाथों हाथ ले रहे थे। कोई कह रहा था तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, कोई कह रहा था तुम जवान होकर कमाल का नाचोगी, लेकिन इन सब के दरमियान कोई था जो मेरी तरफ बहुत उम्मीद से देख रहा था, और वो तुम्हारी माँ थी। दूसरे दिन रात के अंधेरे में तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले किया और कहा, मेरी महक को इस जालिम दुनिया से बचा के रखना। आप ही मैं इस गलती की सज़ा इस मासूम को नहीं देना चाहती। मैंने तो तुम्हारी माँ को भी
اپنے ساتھ کھانے کا کہا لیکن وہ نہیں مانی۔ بولی میں نے اپنے گھر سے بھاگ کر اپنی ماں کا دل دکھایا اور اب میں اپنی مہک سے دور رہ کر اپنی غلطی کا ازالہ کروں گی۔ اس دن کے بعد تمہاری ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا صرف خدا ہی جانتا ہے۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں اس دن کے بعد میں کبھی اس طرف پلٹ کر نہیں گئی اور یہاں اس گھر میں آ کر رہنے لگی۔ یہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں سوائے سسکیوں کی آوازوں کے علاوہ۔ میرے اندر کچھ ٹوٹا تھا زور سے۔ میں ایک مسافر کی دہلیز پر گرنے والا تھا اور جن ہاتھوں نے مجھے بسم اللہ خیر کر کے گرنے سے بچایا تھا وہاں ہاتھ کسی اور کے نہیں تھے بلکہ میری ماں کے تھے۔ میرے کانوں میں جو پہلی آواز پڑی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹا ذرا سنبھل کر، اور دوسری آواز میری بیوی کی تھی جو کہنے لگی آپ کو یہاں پر کیسے؟ میری ماں ناپاک نہیں ہے اور نہ ہی ناپاک تھی۔ میں رو رہا تھا اور میرے ساتھ میری جنت بھی رو رہی تھی۔ میں روتے ہوئے ماں کے قدموں میں گر گیا اور چیختے ہوئے کہنے لگا ماں میں وہی بد نصیب ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا۔ میں رو رو کر ایک ہی بات کہہ رہا تھا میری ماں طوائف نہیں ہے، میری ماں میری جنت ہے، میری ماں میری جنت ہے۔ اللہ حافظ۔